یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 178 اور 179 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں ان کے کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے جانور، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے۔ پہلی آیت مبارکہ کا مضمون یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی صحیح ہدایت کا راستہ جسے مل جاتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے، اور جسے اللہ کی طرف سے گمراہ کر دیا جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، خسارہ پانے والوں میں ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا مضمون قرآن مجید کی مختلف آیات میں بار بار دہرایا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ہدایت کی رہنمائی کرنے والا بھی اللہ ہے۔ انسان کے سامنے اچھے اور برے، خیر اور شر کے راستوں کی نشاندہی اسے کر دی گئی ہے۔ انسان اپنے اچھے اور برے کو پہچانتے ہوئے اور اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ایک خاص قسم کا اختیار، جسے شعور اور ادراک کہا گیا، وہ دیا گیا تاکہ وہ اپنے اس شعور اور ادراک کو اختیار کر کے فلاح کے راستے، ہدایت کے راستے کو اپنائے، اور جو شر کا راستہ ہے اسے چھوڑ دے۔ تو اسی معنی میں فرمایا گیا کہ جو آدمی اپنے اس شعور کو، ادراک کے قوت کو اختیار کرتے ہوئے وہ اعمال اختیار کرتا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جب اس شعور اور ادراک سے وہ کام نہیں لیتا بلکہ اپنے لیے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گمراہی کے راستے کو کھول دیتا ہے، اور پھر وہ اعمال کرتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کو عذاب اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ ہدایت کے لیے واحد کا صیغہ، مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا، جبکہ گمراہی کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق اور ہدایت ایک ہی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں حق ایک ہی رہا۔ اصول سب مشترک تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کو ایک راستہ، صراط مستقیم، حق کا راستہ فرمایا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں گمراہی کے راستے دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، اور جن راستوں پر بھی چلے گا وہ سارے کے سارے اسے گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے
حق کو صیغہ مفرد کے ساتھ ذکر کیا گیا اور باطل کو اور گمراہی اور ضلالت کو صیغہ جمع کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جو ایسے راستے پر چل پڑیں گے وہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جن اور انس جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مکلف ہیں انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ جہنم کے لیے اس معنی میں کہ جو اپنے شعور اور ادراک کو استعمال نہیں کرتے حق کے لیے، بلکہ ان قوتوں کو باطل کی طرف اور گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں قلوب عطا فرمائے لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم نے انہیں آنکھیں عطا فرمائیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ہم نے انہیں کان عطا فرمائے جن سے وہ سنتے نہیں۔ مراد اس سے یہ نہیں کہ وہ ظاہری اعتبار سے تو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں تو وہ اور ان سے زیادہ ہوشیار بھی نظر آتے ہیں، اور اس بات کو بھی قرآن مجید نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور یہی لوگ آخرت کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انہیں اللہ رب العزت نے جو قوتیں عطا فرمائی ہیں، دل کی قوت سمجھنے کے لیے، آنکھوں کی قوت دیکھنے کے لیے، کانوں کی قوت سننے کے لیے، تو فرمایا کہ حق کو سمجھنا، حق کو دیکھنا، حق کو سننا یہ اس کام کے لیے تھا تاکہ اس سے وہ حق کے راستے پر چل کر اپنی آخرت کو بنا لیں اور کامیاب ہو جائیں، لیکن انہوں نے ان سے یہ کام نہیں لیا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان قوتوں کو جن کاموں کے لیے پیدا کیا تھا ان کاموں میں جب انہیں صرف نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ ان کا سوچنا اور ان کا غور و فکر کرنا بھی قلوب کے ذریعے سے نہیں ہے۔ یعنی جب آخرت کے لیے نہیں تو گویا انہوں نے اس قوت کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح آنکھوں کی قوت حق کو دیکھنے کے لیے جب انہوں نے حق کو دیکھنے سے انکار کر دیا، اور سم بکم عمی فہم لا یبصرون، گنگے بہرے اور اندھے ہو گئے یہ حق کی طرف سے، ظاہری طور پر تو یہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کے کان ہیں وہ حق بات کو سننے سے عاجز ہو گئے، حق بات کو نہیں سنتے، تو گویا انہوں نے ان قوتوں کو وہاں استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، کہ جانوروں کے بھی دل ہوتے ہیں، ان کے بھی کان ہوتے ہیں اور ان کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، اور ان سے وہ کام لیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ ان سے وہی کام لیتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کے ارادہ اور اختیار کے اندر رکھ دیے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بڑا شعور عطا فرمایا ہے، تمام مخلوقات سے زیادہ شعور عطا فرمایا ہے، اس لیے یہ احکامات کا مکلف بھی ہے، جبکہ دیگر مخلوقات احکامات کی مکلف نہیں ہیں۔ ان کو ایسا شعور عطا نہیں فرمایا گیا جیسا کہ انسان کو عطا فرمایا گیا تھا۔ یہ فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوتوں کو ان جگہوں پر استعمال نہیں کیا تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ یہ انسان ہیں، انہیں جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر فرما دیا، اس لیے کہ جانور بھی بہرحال اپنے مالک کا ذوق رکھتے ہیں اور یہ شعور رکھتے ہیں کہ ان کا مالک کون ہے، اور مالک ان کے اوپر جو احسان کر رہا ہے اس کا بدلہ وہ مختلف انداز سے دیتے رہتے ہیں، جس سے ان کی فرما برداری ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن یہ انسان اللہ رب العزت کا زمین پر نائب اور خلیفہ، اللہ نے ساری نعمتیں، قوتیں اسے عطا فرما دیں، لیکن ان قوتوں کو اس نے بجائے فلاح کے کاموں کے، برائی کے کاموں میں، باطل کاموں میں لگا کر اس نے دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، غافل ہیں، یعنی اللہ نے جو قوتیں انہیں دی ہیں انہیں اپنی جگہ پر استعمال کرنے سے غافل ہیں، اور پھر اسی حوالے سے آخرت سے بھی یہ لوگ غفلت میں پڑ گئے۔ یعنی جب ان قوتوں کو دنیا کے لیے اختیار کر لیا، دنیا کے لیے استعمال کر لیا، تو آخرت ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اس لیے انہیں غافل فرمایا۔ آیت کے حوالے سے
سوال پوچھا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، البتہ اس عقل اور شعور کے درجات مختلف ہیں۔ بعض سب سے جو کمزور چیزیں ہیں، یعنی پتھر، مٹی، پہاڑ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی شعور عطا فرمایا لیکن کم درجے کا، کیونکہ انہوں نے نہ اپنی جگہ سے ہلنا ہے، نہ ان کے لیے بڑھوتی ہے، نشو و نما ہے، نہ ان کی نسل ہے، نہ انہیں کھانا پینا ہے، نہ اور کوئی ایسی چیز ہے، اس لیے ان کے اندر شعور کم رکھا گیا۔ اس کے بعد نباتات ہیں، چونکہ انہوں نے بڑھنا ہے اور پھلنا پھولنا ہے تو ان کے اندر شعور ان کی نسبت زیادہ رکھا گیا۔ اس کے بعد جانوروں کی باری آتی ہے، ان میں اللہ رب العزت نے زیادہ شعور رکھا ان دو کی نسبت سے، کہ انہوں نے کھانا پینا بھی ہے، اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی نسل کو بھی بڑھانا ہے اور اپنے دشمن سے حفاظت بھی کرنی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں شعور کا درجہ انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد سب سے جو اعلیٰ مخلوق، اشرف مخلوق ہے انسان، اللہ رب العزت نے اسے سب سے اعلیٰ درجے کا شعور عطا فرمایا، کہ نہ صرف یہ کہ اس نے یہاں رہنا بھی ہے، بڑھنا بھی ہے، دشمن سے حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنی نسل بھی بڑھانی ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اسے اپنے رب کی معرفت بھی حاصل ہونی ہے۔ تو علم اور معرفت جو اس کو حاصل ہونا ہے، اس کے لیے اس کو شعور زیادہ دیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اس انسان نے اپنے اس عقل اور شعور کو، جو کہ سب سے اعلیٰ درجہ کا اس کے پاس تھا، اس کو استعمال کیا تو اللہ رب العزت اسے فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی شعور اور ادراک وہ غلط استعمال کرتا ہے تو جانور، بلکہ جانوروں سے بھی نچلے درجے کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی اسفل سافلین، بدترین گہرے درجوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔